جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، انسانیت پوری جمع ہوگی، گرینڈ گیدرنگ ہوگی، لیکن آوازیں صرف اور صرف وسپرنگ کی آ رہی ہوں گی، صرف اور صرف وسپرنگ کی۔ خوف طاری ہوگا ہر ایک کے اوپر، آوازیں حلق سے نکل نہیں رہی ہوں گی۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن بر حق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اوپن آفر اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ انسان اپنی عقل کو، انسان اپنی عمر کو، انسان اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں صرف نہ لگائے، دنیا کمانے کا ان کو صرف اور صرف ٹول نہ بنائے، ان کو آخرت کے لیے استعمال کرے۔ شیطان تو آپ کو اور مجھے گناہوں کو سجا کر دکھائے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر بڑھنے کے بڑے انسینٹیو دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم فرائض بھی پورے کریں، فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل بھی پورے کریں اور سیدھے راستے پر ٹھٹک کر نہ رہ جائیں، بلکہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں اور آخری سانس تک اس محنت کو ہم اپنے ساتھ قائم و دائم رکھیں۔ اور یاد رکھیں آخرت کا دار و مدار کسی کی شفاعت پر نہ رکھیں، ورنہ ہم نے اپنی پوری 60-70 سال کی زندگی ضائع کر دی۔ یہ جو آپ کی اور میری زندگی کا 60-70 سال کا چیپٹر ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا کسی کی شفاعت کے سہارے پر۔ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش کہ میں خاک ہوتا، کاش مجھے یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ سورۃ النازعات مکی سورت ہے۔ نازعات کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینے والیاں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ اسکالرز کے مطابق وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کافر کی جان نکالنے کا سین کریٹ کیا گیا ہے کہ کافر کی جان جب نکالی جاتی ہے، گناہگار کی جان جب نکالی جاتی ہے، منافق کی جان جب نکالی جاتی ہے، یاد رکھیں کافر کے اندر منافق بھی آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا وہ اللہ کے دین کا کفران کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، اور جب چھپتی پھرتی ہے تو فرشتے ڈوب کر اس کی جان نکال لیتے ہیں، اس کے جسم میں جا کر اس کی جان کو کھینچ کر لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کافر کی جان کیسے نکلتی ہے، بالکل جیسے ریشم کے کپڑے میں کانٹے دار جھاڑی کو ڈال کر کھینچ لیا جائے کہ سارے دھاگے اس کے ساتھ کھنچ آئیں، تو کافر کے مسلز کے اندر سے، اس کے فائبر کے اندر سے، اس کے پورس کے اندر سے، اس کے کیپیلریز کے اندر سے جان نکال لی جاتی ہے، کھینچ کر نکال لی جاتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مومن کی جان کیسے نکالی جاتی ہے؟ یہ مومن کی جان نکالنے کا فرشتوں کا نقشہ ہے۔ آہستگی سے مومن کی جان نکالی جاتی ہے، اور وہ آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اس لیے کہ مومن تو آلریڈی جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ ایک انسان کو اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہ رہی ہیں اور وہ انسان آپ کے آنے سے پہلے آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ جیسے ہی بیل کریں گی وہ باہر نکل کر آ جائے گا۔ اور ایک انسان جو ہے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہ رہا، وہ 10 بہانے کرے گا، ابھی کپڑے نہیں تیار ہیں، ابھی کپڑے استری نہیں ہیں، ابھی تو میرے فلاں جو ہیں وہ آنے والے ہیں، ابھی تو بچوں کو کھانا دینا ہے، ابھی تو میرے نوکر کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہ حال کافر کا ہوتا ہے۔ اور مومن جو اپنی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی اسی تیاری میں تو گزاری ہوتی ہے، اب تو اس کو وہ انجام نظر آ رہا ہوتا ہے جو انجام اس کی قربانیوں کے صلوں میں اس کے سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن کی جان آہستگی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فرشتے اللہ کی اطاعت میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فرشتوں سے بڑھ کر اطاعت گزار بنا دے۔ حسن بصری نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی اور اللہ نے انسان کو مقصد بھی دیا، گو کہ فرشتوں کو صرف مقصد دیا، خواہشات نہیں دی، لیکن انسان کیونکہ خواہشات کا بھی مالک ہے، اور جب وہ ان خواہشات کے باوجود شریعت کے دائرے میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے۔ پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، یعنی جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
ان للہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی طرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں تو باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ہلوموا الی حاجتکم، آؤ ادھر جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہم نے کافی تفصیل سے حدیث قدسی جو تھی وہ اپنی پچھلی کلاسز کے اندر ڈسکس کی تھی کہ کس طرح سے پھر اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں مکالمہ ہوتا ہے، اور اللہ فائنلی کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یہ فرشتے اس محفل کو آسمان دنیا تک کور کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس جگہ کو بھی ایسی ہی جگہ بنا دے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی جگہوں کے اوپر میکسیمم ٹائم گزارنے والا بنا دے تاکہ ہماری زندگی میں برکتوں کا جو ہے شمار وہ ہو جائے۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کی آنکھیں دیکھی ہیں جس کے اوپر کوئی بیماری ہو، جیسے کوئی لیتھل بیماری ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری جس کے اندر اس کی صحت جو ہے واپس نہیں آ سکتی، لوگوں کی آنکھوں کے اندر سے ایکسپریشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا لوگوں کی آنکھیں بالکل ڈل محسوس ہوتی ہیں، ان آنکھوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ان آنکھوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے بڑے اللہ تعالیٰ نے اینگلز رکھے ہیں۔ جس انسان کے اوپر کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس کی سوچ جو ہے، جس کی میموری جو ہے وہ لاس ہونے لگ جاتی ہے، ان کی آنکھیں لاسٹ ہوتی ہیں بالکل، آپ کو ان کی آنکھوں کے اندر زندگی نظر نہیں آتی، آپ کو ان کی آنکھیں بس کچھ ڈھونڈتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان پر آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے تو انسان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ تو پھر بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ زمین کو ساحرہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ زمین ہر وقت جاگتی رہتی ہے، جدھر اللہ کا حکم ہوگا یہ زمین اس حکم کے مطابق اپنے اندر کے سارے خزانے اور مردے باہر اگل دے گی۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ آپ بتائیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ جو لوگ شروع سے یہاں ساتھ ہیں اور جو لوگ صرف آخری دن آئے ہیں، مجھے نہیں پتا ان میں سے آخری دن آنے والوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ ہی ریگولر سن رہے تھے اور کتنے لوگ صرف تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ٹھٹ کے ٹھٹ ان دنوں میں بھی لگیں جو دن شروعات کے دن ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہم لوگ اختتام کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں، ہمیں مکمل ہونے کا، ہمیں ختم ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر نیکیوں کو شروع کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ڈال دے، ہم نیکیوں کے ٹرینڈ سیٹر بنے، اور اللہ سے دعا کریں اور ضرور کوشش کریں جو آپ کے گھر کے قریب آپ کو اویلیبلٹی ہے۔ واٹس ایپ پہ سننا بھی بہت اچھا ہے، ویب سائٹ پر سننا بھی بہت اچھا ہے، یوٹیوب پر سننا بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو آپ کو پرسنل پریزنس سے فیلنگز آتی ہیں، جو آپ لائک مائنڈڈ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں، جو وہاں سے سنرجی بنتی ہے، وہ اکیلے اکیلے گھروں میں فون پر کانوں پہ ہیڈ فون لگا کر نہیں بنتی۔ تو ضرور کوشش کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں اگلا رمضان نصیب کرے اور ہم قرآن کو اس طرح سن سکیں کہ جیسے سامنے استاد بتا رہا ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پر ہو، جو آپ کے گھر کے قریب ہے، اس کو سنے جا کے اور اس سے پڑھیں۔ اور یہ جو بیچ میں 11 مہینے ہیں اس میں میکسیمم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی کلاس سے اٹیچ کر دے۔ تو ہم بھی کہیں اللہ تعالیٰ ہم تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچ چکی ہے۔ جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی وادی مقدس میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہے کیا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو اس کا ذرا سا خوف اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس لیے کہ فرعون کا آئی کیو بڑا ہائی تھا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہوئی تھی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کریں گے یہ بات کو سمجھ جائے گا اور واپس پلٹ آئے گا اور ڈرے گا، اس لیے کہ جو ڈرا وہ بچا۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا اور پھر اپنی چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ تو جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنا مقام فرعون جیسا بنا لیا ہو، جو اللہ کے احکامات سنے اور ٹھکرا دے، جو سنے رسول اللہ کی تعلیمات اور ان پر عمل نہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کی ترجیحات فرعون جیسی ہیں۔ جس کی ترجیحات فرعون جیسی ہوتی ہیں اس کا انجام موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے سب پوچھے گا کہ میں اور آپ اپنی نیکیاں کتنی کما کے آئے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل کتنی دی تھی، کتنی نیکیاں کمانے کی کیپیسٹی تھی اور کتنی کما کر آئے ہو۔ اگر تم لیٹ سے 70% کما سکتے تھے
تو 10% پر کیوں رہے؟ اللہ سوال کرے گا. یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عقلیں دی ہیں، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے کپڑوں کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے نہیں دے دیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کی انٹیریئر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں دی، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے دی ہیں. اللہ سوال کرے گا. اور لوگوں کو جمع کر کے فرعون نے پکار کر کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فرعون کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور ہمارا نفس بھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس ہمیں بہت اللہ کے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے جتنے معبود ہیں ان میں سب سے بڑا معبود نفس کا معبود ہے، اور یہ سب سے بڑا نفس کا بت بس میں کر لوں. آئی، می اینڈ مائی سیلف. ہم صرف ان 3 ہستیوں کو جانتے ہیں، اور وہ 3 ہستیاں صرف اور صرف آئینے میں نظر آتی ہیں اور کوئی نظر نہیں آتی. بس میں اپنی بات منوا لوں، بس مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، بس سب میری ایکسپیکٹیشنز پوری کر دیں، بس کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے، بس میں بہت سینسیٹیو ہوں. یہ ہے نفس کا معبود. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. جو دل ڈرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ دل قلب سلیم ہوتا ہے، اور ہدایت کے لیے قلب سلیم ہونا پری ریکوزٹ ہے. جس کا دل سلامت ہوگا وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے گا. تو اللہ سے ہم خوف مانگیں، اللہ سے ہم علم کی قبولیت مانگیں، اللہ سے ہم عمل کی قبولیت مانگیں. جب یہ قرآن مکمل ہو رہا ہوتا ہے یقیناً یہ علم کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. آپ کو اس صورت میں خوف کا بڑا ذکر ملے گا، یخشا کا بڑا ذکر ملے گا، ڈر کا ذکر ملے گا. وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کا ذکر نہیں کیا جو فینٹم فیئر ہے، جو آپ کو اور مجھے بزدل بنا دیتا ہے، جو ہارر موویز دیکھ دیکھ کر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہی بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں اندھیرے میں نہیں جا سکتی، میں اوپر نہیں جا سکتی، پلیز میرے ساتھ کوئی چلے، پہلے ساری لائٹس آن کر دو پھر میں باہر جاؤں گی. اس فینٹم فیئر کی بات نہیں ہے. وہ ڈر جو آپ کو اور مجھے اللہ کی فرما برداری پر دوڑا دے، ریئل فیئر کی بات ہے. اور یہ اصل خوف، یہ اصل ڈر بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، پھر اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا. ایک عرصے تک، مدت تک بحث رہی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی شیپ کیسی بنائی ہے. کسی نے کہا گول ہے، کسی نے کہا سرکل ہے، کسی نے کہا سرکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ زمین کیسی ہے. دہا جو ہے وہ آسٹرچ ایگ کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زمین کیسی ہے، آسٹرچ ایگ کی طرح کی ہے، اوول سی ہے. اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے زمین تمہارے ہی تو فائدے کی بنائی ہے، ہر چیز تمہیں ہی تو سرو کر رہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خیمہ آپ کو مجھے لگانے کی عقل دے سکتا ہے اور اس کے بعد ہم خیمہ لپیٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیمہ لپیٹنے سے آپ کو اور مجھے ایک نشانی بتائی ہے. جیسے اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے سجائی ہے، ایک دن اللہ خیمے کی طرح اس زمین کو لپیٹ دے گا. ان آسمانوں کے پرتوں کو، لیئرز کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے اوراق لپیٹے جاتے ہیں. اللہ نے کہا پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا دیکھ لے گا، انسان سوچے گا کس کو پرائرٹی دی، اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے تو اللہ کو بیک برنر پر رکھا تھا. اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، جس نے پوسٹ پون ہی کیا نیکیوں کو آخری سانس تک. کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، 2 سال بعد جوائن کر لیں گے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں. بچے بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم فارغ ہوں گے، بچے بڑے ہوتے ہیں ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. بچوں کے ساتھ مائیں کبھی اس ٹیوشن سینٹر، کبھی اس اکیڈمی میں، کبھی اس کالج، کبھی اس یونیورسٹی میں پھر رہی ہوتی ہیں، وقت نہیں ملتا. تو اللہ نے بتا دیا کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں عمل کرنے والے بنو گے. ایسے ایکسٹریمسٹ ہو، جو دین پر عمل کرتا ہے اس کو کیا ایکسٹریمسٹ کہنا، جو دنیا ہی میں کھپ کر رہ گیا وہ اصل میں ایکسٹریمسٹ ہے. تو اللہ کی تو شان غفاری ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جہنم کے قصے بتا دیے ہیں، قیامت کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ شاید اب بھی میں اور آپ اس زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. دوزخی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا کہ اللہ میں کوئی ایسا عمل کبھی نہ کروں جس سے آپ ناراض ہو جائیں، یہ خوف. اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا.
ناجائز کے اندر منہ نہ مارا، حرام کے اندر منہ نہ مارا، بری شہوات کے اندر منہ نہ مارا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا اس نے نجات حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ تعالیٰ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو ٹیمپٹیشن سے گھیر دیا ہے۔ اگر زندگی میں اپنی ٹیمپٹیشن سے پورے کیے جا رہی ہوں تو سمجھ لیں جس راستے کی میں مسافر بن گئی ہوں اس کی منزل جہنم ہے، کہ میں صرف اور صرف جو خواہش آتی ہے اس کو پورا کرتی ہوں، اپنی کوئی خواہش نہیں چھوڑتی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف رکھے۔ اللہ کا جو خوف رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں بیلنسڈ ہو جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہو جاتا ہے، فنڈامنٹلز کا خیال رکھتا ہے، عادل ہو جاتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہو جاتا ہے، غصے کو تھامنے والا ہو جاتا ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری خصوصیات قلب سلیم کی خصوصیات ہیں۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے دن تک ٹھہرے ہوں۔ ان کو یوں لگے گا چند دن دنیا میں رہ کر آئے ہیں، چند دن جو آنکھ کھلے گی گل کی، موسم ہوگا خزاں کا۔ یہ حال ہوگا کہ ان کو لگے گا یہ تو ہم کیا گزار کر آ گئے، کیوں نہ اللہ کی ہم نے فرما برداری اختیار کر لی۔ سورۃ عبسہ مکی سورت ہے۔ سورت عبسہ کے بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ آتا ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کی بہت خواہش تھی کہ آپ مکہ کے سرداروں کو تبلیغ کر دیں، معاشرے کے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو تبلیغ کریں، اس لیے کہ جب ایلیٹ کلاس کو تبلیغ کریں گے تو آٹومیٹیکلی فلٹر ڈاؤن ہوگی ہدایت، ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آئیں گے۔ تو ایک مرتبہ اسی ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہاں بلال بیٹھے ہم نہیں آ سکتے، خباب ابن ارد بیٹھے ہم یہاں نہیں آ سکتے، ہم غلاموں کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، ہم ان تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں جن کو اللہ نے دنیا میں کچھ نہیں نوازا، جن کو اللہ دنیا میں کچھ دینا نہیں چاہتا، ہم کیسے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے نیک نیتی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تبلیغ کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ تشریف لے آئے، نابینا صحابی تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم جب آئے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کوئی سوال پوچھا، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید چہرے پر کچھ اثرات بس صرف آئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ابھی عبداللہ ابن مکتوم چلے جائیں اور اس وقت مجھے دعوت و تبلیغ کرنے دیں ان سرداروں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ فرما لی، اس لیے کہ آپ کو تو کامل اخلاق کا انسان بنانا تھا، آپ کو تو رول ماڈل بنانا تھا۔ قریش کے لوگوں کو آپ سنانا چاہ رہے تھے، اس لیے صرف آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ابھی یہ نہ سنیں، ابھی یہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی آپ کو فوراً کے فوراً جو ہے سورہ عبسہ میں گائیڈنس دے دی کہ یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ معمولی سا چہرے کا تاثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناگوار تھا، مناسب نہیں تھا۔ اور ہم سب کو بھی بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ لوگوں کا سٹیٹس دیکھ کر اپنا ایٹیٹیوڈ نہ بدل لیں، لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق ان سے ڈیل نہ کریں، لوگوں کو ان کی پوزیشن کے مطابق مت ڈیل کیا کریں، اپنے اخلاق کے مطابق لوگوں کو ڈیل کیا کریں۔ آپ کے سامنے پریزیڈنٹ آ جائے یا آپ کے سامنے فقیر آئے، دونوں کے اندر آپ کے مینرز ایک جیسے ہونے چاہیے، اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کے سامنے دو طرح کے لوگ آئیں اور انسان کا ایٹیٹیوڈ کیسے بدلتا ہے۔ ہمارے ڈرائنگ روم مینرز تو بڑے ہوتے ہیں۔ ایک اسکالر تھے، انہوں نے کہا، شاید حسن بصری کے لیے ہی آتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ کہا کرتے تھے کہ تم نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے تو یہ دیکھا کرو کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بہت کھاتے پیتے گھرانے کا انسان آتا ہے تو تم اس کے کھانے کے لیے کیا کیا کچھ تیار کرتے ہو، اب جب تمہارے گھر کوئی تم سے کمتر سٹیٹس کا انسان آتا ہے تو تم اس کے کھانے پینے کے لیے کیا تیار کرتے ہو۔ ہم کوئی کمتر آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بس 2 ڈشز بھی کافی ہیں، قورمہ بریانی بھی کافی ہے، اور کوئی ایسا آ رہا ہو جو بڑا ایلیٹ کلاس سے ہے، جو بڑا ڈگری رکھنے والا ہے، جو بڑا ہائی پوزیشن معاشرے میں رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں اٹیلین بھی بنا لیں اور ویسٹرن بھی بنا لیں اور ایسٹرن بھی بنا لیں اور سب کچھ بنا لیں اور چائنیز بھی بنا لیں، کچھ نہ چھوڑیں اور میز یہاں سے وہاں تک بھر دیں، چاہے آنے کو صرف 2 لوگ آ رہے ہوں۔ تو بڑا اچھا معیار ہے، بتا دیا گیا آپ کو اور مجھے بھی کہ جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر آتا ہے آپ اس کا سٹیٹس مت دیکھیں، آپ اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آئیں۔
ابس وتولی جاءہ العمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ اس میں ایک مبلغ کے لیے سبق یہ بھی ہے کہ جو انسان بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو دل کھول کر پڑھائیں، جو والنٹیرلی آ کر بیٹھتے اس کو دل کھول کر پڑھائیں، اور جو نہیں آ رہے ان کے راستے مت ناپیں۔ جس نے آنا ہوگا، جس کا اللہ ہدایت کے لیے دل کھولے گا، وہ آ جائیں گے، جو آئیں وہ مبارک ہیں۔ اس لیے مبلغ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ 2 آئیں یا 200 آئیں، اس کا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کو سنانا، اور کوئی سنے یا نہ سنے اس کی اپنی ذات تو سنتی ہی ہے، اور جو آ جائیں ان کی قدر کریں۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ سدھرے نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ بتا دیا گیا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ اور اس نصیحت کا مقام کیا ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں قرآن کی بڑی اہمیت ہے، تو آپ اور میں اپنا اخلاق قرآن والا بنا لیں، آپ اور میں شب و روز قرآن کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں قرآن آؤٹ آف ریچ نہیں ہے، ہر انسان کی ریچ میں قرآن ہے۔ قرآن تذکر کے لیے آسان ہے، ہر کوئی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور دین کا مزاج یہی ہے کہ دین کو، تعلیم کو، اس کی احکامات کو، اس کی حکمت کو آفر کیا جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ تو مقرب فرشتوں کے پاس ہے، بہترین علم ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور بہترین طریقے سے پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن ما الکرام بررہ، جو قرآن کا علم دیتا ہے، جو قرآن کا فہم سمجھتا ہے، جو قرآن کی گرامر جانتا ہے، جو قرآن کی تجوید کو جانتا ہے، جس کو قرآن کے فقہ کا علم ہے، وہ تو باعزت معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمیں خیال آئے اللہ ہمیں تو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا ہی نہیں آتا، ہماری تو زبان ہی اٹک جاتی ہے، ہم عین نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو حمزہ نکل آتا ہے، ہم قولو کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو خالو بن جاتا ہے، ہم جو ہیں بڑے آرام سے قوف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو قوف نہیں نکلتا، ہم تو اسی میں الجھ کر رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو، لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر کب ہے؟ جب آپ کوشش بھی کرتے رہیں اپنی تجوید کو درست کرنے کی، اپنے علم کو حاصل کرنے کی، گرامر کا علم حاصل کرنے کی، اس کا فہم حاصل کرنے کی، لیکن پھر بھی آپ حاصل کر نہ پائیں تو اللہ آپ کے لیے غفور اور رحیم ہے، اور تب آپ کے لیے لہو اجران کا معاملہ ہے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ کے ساتھ انسان جڑا رہے، اچھی تلاوت کرے، اچھا قرآن پڑھے، اور قرآن کا بیسک علم ہم میں سے ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اتنی بکس پڑھتے ہیں، اتنی ناولز پڑھتے ہیں، اور ہمارے بچے اس قابل ہیں آج کہ آپ ان کو جس بک پر چاہیں جو انہوں نے بک پڑھ لی اس پر سمری لکھ دیں، بلکہ ہمارے بچے تو اس قابل ہیں کہ خود کتابیں لکھنے لگ گئے ہیں، اس لیے کہ بچوں کے پاس علم بہت ہے، خود کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کی سمری آپ کہیں ایک پارے کی سمری لکھ کر دکھاؤ، کتنے بچے اس قابل ہوں گے کہ ایک پارے کی سمری لکھ کر دکھا سکیں؟ تو ماؤں کو ضرورت ہے اس وقت قرآن کے ساتھ جڑنے کی، قرآن ہاتھوں میں اٹھانے کی، تاکہ اولاد کے ہاتھوں میں قرآن نظر آئے، تاکہ وہ اولاد کو قرآن کی خوبصورتی دکھا سکیں۔ اور یقین رکھیں اس یوتھ کے اندر بڑا اللہ تعالیٰ نے سٹیمنا رکھا ہے، بڑا اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے، ہماری اس نسل کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، بڑا انٹیلیکٹ ہے، بڑی عقل ہے، صرف ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے۔ آؤٹ آف 200 ملین سپرمز ایک سپرم ہوتا ہے جو اووم کو فرٹیلائز کرتا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ ہم پیچھے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
تم نے سمجھا ہے کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، جانوروں کی طرح پیدا کر دیا؟ جیسے تمہاری پیٹ ہے بلی، وہ کھاتی پیتی ہے، سوتی ہے اور مر جائے گی اور یہیں ختم ہو جائے گی، تم نے سمجھا کہ تم بھی اسی دنیا میں ختم ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں تو اٹھایا جائے گا، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اللہ نے بتا دیا، شکر گزاری کے اوپر آؤ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اور یاد رکھو یہ سارا سٹیج عارضی ہے، سب کے لیے کاسٹیوم پارٹی ہے۔ سب انسان مختلف سٹیٹس کے اندر، مختلف گھروں کے اندر، مختلف رشتوں کے اندر اپنا اپنا کاسٹیوم پہنے ہوئے ہیں۔ قیامت آئے گی، سب کے کاسٹیومز اتر جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بس انسانوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دے گا، آگ والے اور باغ والے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قیامت کی کینچی سارے رشتوں کو کاٹ دے گی۔ پہچانیں گے کہ ہمارا بیٹا کھڑا ہے، پہچانیں گے ہماری بیٹی کھڑی ہے، اولاد پہچانے گی ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کے سب جو ہیں اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوں گے۔ انہی رشتوں کی خاطر اللہ سے کٹے تھے، آج اللہ کی قیامت دیکھ کر تم ان رشتوں سے کٹ رہے ہو۔ تو بائی چوائس والنٹیرلی اس دنیا کے اندر اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ان رشتوں کو بھی جنت کمانے کا ٹول بنا لیں، اور فخر کے ساتھ ایک اللہ کی بات مانیں۔ پرسپشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اور آپ اعتماد کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مجھے اور آپ کو ہمت دیتا ہے۔ آپ چاہے اپنے خاندان میں اکیلی ہیں، کھڑی ہو جائیں دین کا کام کرنے کے لیے، کھڑی ہو جائیں سنتوں کو نافذ کرنے کے لیے، کھڑی ہو جائیں پردے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے، کھڑی ہو جائیں اپنی اولاد کو دین پر چلانے کے لیے، چاہے آپ اکیلی ہیں۔ یہی خاندان والے جو قیامت کے دن اگر میں نے اور آپ نے ان تک دین نہ پہنچایا تو میں اور آپ ان کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اللہ ان کو ڈال دے جہنم میں، مجھے بچا لے۔ ہم کیوں نہ ان کو دوست بنائیں اور ہم کیوں نہ سب مل کر جنت میں جائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایک عورت اپنے اپنے گھر سے بارش کے پہلے قطرے کی طرح کھڑی ہو جائے، اور کم سے کم اس چھت کے نیچے اس وقت جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، آپ سوچیں اگر ہر عورت کھڑی ہو جائے تو کتنے خاندان بدل سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ عورت کی جو ہے تریاہٹ، عورت کی جو ضد ہوتی ہے، عورت اپنے ضد پر آ جائے، عورت کسی بات کا ٹھان لے تو وہ کام کر کے رہتی ہے۔ اپنی ضد کو چینلائز کریں، جنت پر صبر کریں، جنت پر ضد کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سورہ تحریم میں کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ نے کہا پھر تم کن لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے؟ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں خوشی خوشی عمل کرتے تھے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ آج کسی کا چہرہ نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں آؤ میں تمہیں پارلر لے کر چلتی ہوں اور تمہیں فیشیل کرا دیتی ہوں، ایسے دیکھنا تمہاری سکن گلو کرے گی، چمکے گی۔ جب جس چہرے پر قیامت کی تاریکی چھا جائے گی تب کس کا فیشیل کی فکر ہوگی، تب کس پارلر میں اس کو لے کر جائیں گے۔ تو جیسے دنیا کے چہرے بنانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے روحوں کے چہروں کو سنوارنے کی بھی فکر کریں۔ آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھا کریں اور پوچھا کریں کہ جو اللہ نے مجھے اتنا پیارا چہرہ دیا ہے، اس چہرے کے ساتھ تو میں آخرت میں نہیں اٹھوں گی، میری روح کا چہرہ سامنے آئے گا، اور میری روح کا چہرہ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوگا میرے اعمال کی بدولت۔ کیسے میں نے اپنے روح کو صحت مند رکھا، یا اس کو میں نے ڈپرائیو کر کر کے بھوکا پیاسا رکھا، اس کو میں نے ڈپرائیو کر کر کے لولا لنگڑا بنا دیا، اس کو میں نے ڈپرائیو کر کر کے ہینڈی کیپڈ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، چہروں کی بات کر دی، انہی چہروں کے ساتھ جذبات آتے تھے نگلیکٹ کرنے کے، اللہ کے دین کو ریجیکشن کے، انہی چہروں پر سیاہی چھا جائے گی۔ سورت تکویر، تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب سیٹنگ بدل جائے گی، سب ٹوپوگرافی بدل جائے گی، اور حاملیاں اونٹنیاں جو ہیں وہ اپنا حمل کیوں گرا دیں گی؟ اس لیے کہ اب اور انسانوں کی ضرورت نہیں، اب اور جانوروں کی ضرورت نہیں، اب اور دنیا کی ضرورت نہیں، اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے۔
اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اسکالرز کہتے ہیں اللہ کا ایسا غضب ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے بھی نہیں پوچھا کہ بتاؤ بچی کو کیوں گاڑا تھا، اس بچی سے ڈائریکٹ پوچھا۔ ماں باپ کی طرف اللہ نظر بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو اس دن بھلا دے گا، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اور بچی کو گاڑنے کی کئی فارم ہو سکتی ہیں۔ ایک بچی کو گاڑنے کی فارم کیا ہے جو عرب کے معاشرے میں تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے اس معاشرے کے اندر عرب کے کچھ قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تھی، الٹرا ساؤنڈ مشین تو ہوتی نہیں تھی ان کے پاس کہ پہلے سے ایمنیوسنٹوسس کرا کے یا الٹرا ساؤنڈ کرا کے سیکس سلیکشن کروا لیں۔ تو جب عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تھی تو عورت کے پاس ہی گڑھا کھود دیا جاتا تھا، بیٹی ہوتی تھی وہیں زمین میں ڈالتے تھے، اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہرحال رسم تھی لیکن انسان تھا، محبت کا ایلیمنٹ کوئی آیا ہوگا۔ اس نے اپنا واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے لگ گئی۔ اپنی محبت میں وہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کر سکا، لیکن کیونکہ معاشرے کی رسم تھی، اور رسم کتنی ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، رسم کتنی ہی جابر کیوں نہ ہو، رسم کتنی ہی کروئل اور بروٹل کیوں نہ ہو، انسان رسم پر عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کرتے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اس کو ویرانے میں لے گیا، وہاں ایک کنواں تھا، میں نے کنویں میں اس کو ڈال دیا، اور جو اس کی آخری آواز آئی وہ یہ آئی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ایک بیٹیوں کو قتل کرنے کا یہ انداز ہے، ایک بیٹیوں کو قتل کرنے کا یہ انداز ہے کہ جب آپ نے پتہ کروا لیا کہ بیٹی ہے اور آپ نے سیکس سلیکشن کروا لیا تو بچی کو ٹرمینیٹ کروا دیا یا ابورٹ کروا دیا۔ ایک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا معاملہ آج ہم مسلمان اور طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ جب ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو تانے دے دے کر ہم ان کو زندہ دفن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ کہہ کے ان کے رشتے ان کے سامنے بولتی ہیں مائیں، ان کے رشتے کب آئیں گے، ان کی شادیاں کب ہوں گی، ہم تو چاہتے ہیں ہم ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ کیا سمجھیں گی بیٹیاں کہ وہ بوجھ ہیں ماں باپ کے لیے؟ زندہ درگور کر دینا ہے بیٹی کو بیٹی کے سامنے ایسی بات کر کے۔ پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اس طرح بھی آتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت کے اندر حق نہیں دیا جاتا، ان کو شادی بیاہ پر جو دے دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جہیز دے دے کر ان کو کم حیثیت کا شو کیا جاتا ہے، بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے یہ بات کا؟ کیا آپ محبت شو کر رہے ہوتے ہیں اپنی جب آپ بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں؟ تو اصل میں تو ڈیپ ڈاؤن آپ سب لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو اب جو ہے جو کم ویلیو کی تھی اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ بعض لوگ بیٹی کے اوپر کس طرح سے ظلم کرتے ہیں اور بیٹی کو کیسے زندہ درگور کرتے ہیں۔ بعض بچیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بالکل بیٹوں کی طرح بنا کر رکھتے ہیں، بال ان کے لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے ہوں گے، ڈریسنگ ان کی لڑکوں کی طرح ہوگی، چلیں گی لڑکوں کے انداز میں، بولیں گے لڑکوں کے انداز میں، پھر ان کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا لڑکوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم سب اپنی بچیوں کے اسکول کالجز میں ایسی بچیاں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے حساب برابر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک سخت بری چیز ہے، برا عمل ہے، اور اللہ اس لڑکی سے اس دن پوچھے گا جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کھول دے گا۔ بڑا ایگزیبیشن کرنے کا شوق ہے، بڑا اپنے آپ کو دکھانے کا شوق ہے، قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اپنی نیکیوں کو دنیا میں فلانٹ نہ کرو، اپنی نعمتوں کو دنیا میں فلانٹ نہ کرو، آخرت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اس دن فلانٹ کرنا، اپنے اس ایگزیبیشس ٹینڈنسی کو وہاں استعمال کرنا۔ اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظی تصویر کھینچ دی ہے اور بتا دیا کہ کس طرح سے صبح ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی منظر دیکھا ہو صبح ہونے کا، اگر آپ کبھی کہیں بائی روڈ ٹریولنگ کرتے ہوئے جا رہی ہوں کسی ہائی وے کے اوپر، وہاں آپ کو کھلی کھلی بڑے بڑے پلینز کے اوپر سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے، کیسے آہستہ آہستہ ایک ایک انچ کر کے سورج اوپر آتا ہے، کس طرح سے آہستہ آہستہ روشنی پھوٹتی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، ایک لفظی تصویر کھینچ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کی زندگی کو بھی ایک دن زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا یہ قول ہے۔
تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں اتنا وقت ضرور دے دے کہ آپ اور میں قرآن کی عربی کو سمجھ سکیں. قرآن کی عربی کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اور ایزیسٹ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں، اور جو سب سے زیادہ مجھے بھی فائدہ دیا تھا جب میں نے اپنا 1.5 سال کا پہلا کورس کیا تھا. اس کورس کو کرنے میں جب لفظی ترجمہ ہم نے یاد کیا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کیا، الحمدللہ اس لفظی ترجمے کے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب تک قرآن جو ہے اگر تلاوت ہو رہا ہو تو حرف با حرف سمجھ آتا ہے. یقیناً صرف ایک دفعہ کرنے سے اگر آپ اٹیچ نہیں رہیں گے تو بھول سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے، ایک دفعہ اپنی زندگی میں سے 1.5 سال نکالیں اور قرآن کا کورس جوائن کریں اور لفظی ترجمہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک ایک لفظ کا یاد کر لیں، امید ہے آپ کو 70% قرآن یاد رہے گا انشاءاللہ زندگی بھر، آپ نہیں بھولیں گی، اس لیے کہ جس محنت سے آپ یاد کریں گی وہ آپ کے اندر رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے، اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنو نہیں ہے. اس نے پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ایک قرآن کوسچن ہے، تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ Where are you heading for؟ کہاں تمہاری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، کہاں تمہاری جوانی کھپ رہی ہے، کہاں تمہارا وقت استعمال ہو رہا ہے، کہاں تمہاری پرائرٹیز ہیں، کس کے ساتھ تمہاری لائلٹیز ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس ایک شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. اور اللہ رب العالمین کب چاہتا ہے؟ جب انسان کا دل بدلتا ہے. انسان کا دل بدلتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور انسان کا دل، یاد رکھیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. جس چیز کا آپ کا اور میرا دل چاہے گا، چاہے وہ کتنا ہی آڈ کام کیوں نہ ہو، ہم کر جاتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ میرا دل چاہے کہ میں نیکیاں کروں، میرا دل چاہے کہ میں آپ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤں، آپ کے دین کے لیے والنٹیئر کروں، اپنی صلاحیتوں کو آپ کے دین کے لیے استعمال کروں. سورۃ الانفطار، انفطار کا مطلب ہوتا ہے امپلوژن، بہت بڑا دھماکہ. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان کی حفاظت ہٹ جائے گی، تو انسان کیا کرے گا؟ انسان اس وقت دیکھ لے گا کہ اصل میں اس کا اصل مقام کیا ہے. اور جب تارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسمان کی گرہیں کھول دے گا، آسمان کی حفاظت ہٹا دے گا، اور انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کتنا نیکی کو پوسٹ پون کیا اور کتنا گناہوں بھری زندگی گزاری. مومن کے لیے ضرورت کیا ہے کہ وہ اسی زندگی سے بہترین کما لے. مومن کی دنیا ضرورت ہوتی ہے اور کافر کے لیے دنیا اس کا مقصد ہوتی ہے. مومن کا مقصد جنت، اللہ کی رضا. کافر کا مقصد دنیا کی نعمتیں اور انجوائمنٹ. بہت بڑا فرق ہے. اے انسان، یا ایوہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل دعوت دے دی، ہیومینٹی ایز اے ہول سب کو دعوت ہے. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز کی طرف سے؟ وہ تو کریم رب ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے، وہ تو بلا رہا ہے، وہ تو آپشنز دیتا ہے. اس نے تو جنت کے راستے آسان بنا دیے ہیں، اس نے تو قدم قدم پر جنت بنانے کے اور جنت کمانے کے آپشنز رکھ دیے ہیں. تم کس چیز کی طرف سے دھوکے میں ہو؟ ہم انسان دھوکے میں ہیں شیطان کے، اور شیطان ہمیں اللہ کی شان غفاری کا دھوکہ دے کر گناہ کرواتا ہے. کہتا ہے آج گناہ کر لو، کل معافی مانگ لینا. کہتا ہے اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ معاف کر دے گا. عمرہ کرنا، گناہ معاف کروا لینا. رمضان میں عبادت کرنا، گناہ معاف کروا لینا. ابھی ایک شب قدر رہتی ہے نا، 29ویں، تم رات میں سب اللہ سے عبادت کر کے اپنے گناہ معاف کروا لینا. مغفرت کو رائٹ اپنا بنواتا ہے، رائٹ سمجھاتا ہے اور دھوکے میں ڈالتا ہے. اللہ نے پوچھا ہے تم کس کی طرف سے دھوکے میں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے کہا تھا کہ تم سب اپنے آپ کو قیامت سے بچانے کے لیے اپنی اپنی تیاری کر لو، کسی دھوکے میں مت رہنا. واللہ لا املک من اللہ شیئا، میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو کس دھوکے میں آپ اور میں ہیں جب اللہ کے رسول کے گھر والے، ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ دیکھو اپنی ذمہ داری خود اٹھانا، اپنی ذمہ داری تمہارے اپنے کندھوں پر، میں کسی کی شفاعت نہیں کروں گا. تو ہم کس کے دھوکے پر گناہ کر رہے ہیں؟ اس شیطان کے دھوکے پر جس کا دھوکہ سورۃ تغابن میں ہم پڑھ آئے.
اس کا دھوکہ ہمارے سامنے قیامت کے دن کھل جائے گا اور کہے گا انی بریئن انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو بری ہوں، میں نے تم سے صرف کہا تھا، مرضی تمہاری اپنی تھی۔ تو اللہ نے تو تقاضا کیا کہ بندہ جو ہے اپنی پرائرٹیز دیکھے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کمانے کی فکر، تو ہم کس کے دھوکے پر گناہ کر رہے ہیں؟ اس شیطان کے دھوکے پر، جس کا دھوکہ سورۃ تغابن میں ہم پڑھ آئے۔ اس کا دھوکہ ہمارے سامنے قیامت کے دن کھل جائے گا اور کہے گا انی بریئن انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو بری ہوں، میں نے تم سے صرف کہا تھا، مرضی تمہاری اپنی تھی۔ تو اللہ نے تو تقاضا کیا کہ بندہ جو ہے اپنی پرائرٹیز دیکھے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کمانے کی فکر کرے۔ اور دنیا کو چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں چلا جائے، دنیا کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا نہ بستی ہو۔ اس دل میں یا آخرت کی محبت ہو سکتی ہے یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا مومن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، دل میں آخرت ہوتی ہے، دل میں آخرت کی یاد، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ اللہ نے تمہیں آنکھ دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اس کو ایسے استعمال کرو جس سے تم جنت کما سکو۔ اللہ نے جو تمہیں چہرہ دیا ہے یہ جنت کمانے کے لیے دیا ہے، جہنم میں جلنے کے لیے نہیں دیا۔ اس چہرے کو رب کی نافرمانی میں نہ استعمال کرو، اس چہرے کو کھول کھول کر نامحرم کے سامنے نہ آؤ، اس چہرے کو چھپا لو۔ اس چہرے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ رب کا کلام ہو، وہ رسول اللہ کی سنتوں کو پروموٹ کرنے کا معاملہ ہو۔ اللہ نے یہاں صاف صاف بتا دیا، ہم انہی شکلوں پر روتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ شکلیں ذرائع کے طور پر دی ہیں، کماؤ ان سے جنت۔ تم دیکھتے ہو دنیا میں مارکیٹنگ کی جاتی ہے چیزوں کی، اور لوگوں کے چہرے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایکٹریسز کہتی ہیں لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم سب کو جو پیارے پیارے چہرے دیے ہیں اس کو دنیا میں رہ کر اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں۔ اپنی اولادوں کے اندر یہ محبت ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو جنت کمانے میں لگانے والا بنا دے۔ ہم جو کانوں سے سنیں وہ ایمان کی چیز ہو، ہم جو آنکھوں سے دیکھیں وہ اللہ سے محبت کے قریب مجھے اور آپ کو لے جائے۔ اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ گناہ کریں گے حسین تو گناہ سج جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ حسین لوگ نیکیاں کریں گے تو نیکیاں سج جائیں گی۔ آپ میں سے ایک ایک خاتون، ایک ایک لڑکی، ایک ایک عورت حسین ہے۔ جا کر اپنی اپنی ماؤں سے پوچھیں ہم کتنی حسین ہیں، آپ کو حقیقت بتائیں گی۔ شوہروں سے مت پوچھیے گا، شوہر کہیں گے ہاں تھی کبھی جب تمہارے وزن کا جادو نہیں چلا تھا، اب تو وزن کا جادو چل چکا، اب تم حسین نہیں ہو۔ اپنی ماؤں سے پوچھیں آپ کتنی حسین ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر ماں کو اپنی اولاد پیاری لگتی ہے، حقیقت ہے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ کتنی حسین ہوں گی، تو اپنے حسن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ آپ نیکیاں کریں گی، نیکیاں سج جائیں گی، اور اپنی اولادوں کو یہ بات بتائیں نیکی کرنے والے بنو۔ بی دا رول ماڈل فار ادرس، بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور۔ اللہ کے رسول کو بس فالو کرو اور آگے سے آگے لیڈ کرتے جاؤ، ہرگز نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمہارا جسم، یہ تمہاری نعمتیں، یہ سب ایک کورنگ ہے، یہ سب اتر جائیں گی آخرت میں۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہوگا؟ یہ وہ دن ہے جو کسی شخص کے لیے کچھ کرنا بھی ممکن نہ ہوگا، یعنی وہ بے بسی میں ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود بھی اللہ کی راہ میں کھپ سکیں اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگا سکیں، ان کو آگ کے عذاب سے بچا سکیں۔ 3 مواقع کے اوپر احادیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی انسان کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وقت ہے وزن اعمال کا، جس وقت اعمال جو ہیں وہ میجر کیے جائیں گے، بیلنس کیے جائیں گے۔ دوسرا ہے اعمال نامہ ملتے وقت، جس وقت اعمال نامے یا دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس وقت بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور تیسرا ہے پل صراط سے گزرتے ہوئے، کوئی کسی کو اپنا نور نہیں دے گا۔ منافق کہیں گے، ہم پیچھے پڑھ آئے سورہ تحریم میں، کہ اپنے نور میں سے تھوڑی سی لائٹ دے دو ہمیں تاکہ ہم تمہاری روشنی سے آگے چل سکیں، لیکن کسی کے نور سے اس پل صراط پر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا نور جو ہے وہ چاہیے ہوگا۔
تو انسان خوشی خوشی اپنے جسم کے تقاضے پورے کرے، انسان خوشی خوشی والنٹیرلی اللہ کی طرف آئے اور والنٹیرلی اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑے. یاد رکھیں، دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. یہ مت کہا کریں اللہ میرا فرما بردار بنا دے، کیا پتا ہم ان کو کسی گناہ کی دعوت دے دیں، کیا پتا ہم ان کو کسی غلط ڈائریکشن میں ڈال دیں. آپ کہیں اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لے، آپ دیکھیں آپ کے آٹومیٹک فرما بردار بن جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے خالی جسموں کو جھاڑتے پھونکتے نہ رہیں، اپنے جسموں کو خالی جھاڑتے پھونکتے نہ رہیں، بلکہ ان کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگائیں. سورۃ المطففین، مطففین کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا. عربی زبان میں تفا یتفو جو ہے وہ معمولی ڈنڈی مارنے کے لیے بھی آتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے، غلط بیانی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، حقوق اور فرائض میں کمی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. اور ڈنڈی مارنے کے لیے سب میننگ ذہن میں رکھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک شخص کو بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تیزی سے رکوع سجدہ کر رہا تھا، 45 ڈگری کا اینگل بناتا تھا، ایک سجدے سے اٹھتا تھا دوسرے سجدے میں چلا جاتا تھا، تیز تیز. آپ نے کہا لقد تففت، تم نے ڈنڈی ماری اپنی نماز میں. تو یہ نمازوں کی ڈنڈی مارنا یہ تو ہم سب سے پہلے چھوڑیں. اللہ ہمیں نمازوں کے اندر زندہ اور شعوری نماز پڑھنے والا بنائے. حقیقت ہے ادھر رمضان ختم ہوتے ہیں، ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، اور ہماری عشاء کی نماز چاند رات کی ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ منہ پر اٹھا کر مار دے گا. اس لیے کہ ہم اتنی بے دلی سے پڑھتے ہیں، ہمارے دماغ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں، اور چلو واللہ کسی طرح سے ہم نے جو ہے عشاء کی نماز تو اچھی پڑھ بھی لی چاند رات کی، اس کے بعد جو فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء آتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر جائے نماز پر لاتے ہیں، اور کتنی تیزی سے ہم اپنے آپ کو جائے نماز سے ہٹاتے ہیں، ہم میں سے ایک ایک جانتا ہے. ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہماری نمازوں کے اندر رب کے ذکر کی کریونگ کو زندہ رکھے. اللہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں اپنے پورے سال جیسے ہم رمضان میں محبت سے نماز پڑھتے رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر دے اور ہمیں ڈنڈی مارنے والا نہ بنائے، اور فرائض اور حقوق میں بھی ہم کمی کرنے والے نہ ہوں. تو بتا دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ٹھیلے والے نہیں ہیں. ہم نے سورہ مطففین پڑھی، ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیلا نہیں لگاتے، ہم تو کوئی چیز جو ہے وہ ناپ تول نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ تو ٹھیلے والے کے لیے ہے. اللہ نے بتا دیا تم بھی بہت جگہوں پہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو. میوزیم گئے، بچہ جو ہے اس کی ٹکٹ 10 سال کے بچے کی ٹکٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 10% ہے بس، یا نہیں ہے ٹکٹ. اب بچہ آپ کا 11 سال کا ہے، آپ نے جلدی سے یہ پڑھا بورڈ پر لکھا ہے کہ 10 سال تک کے بچوں کی ٹکٹ نہیں ہے. آپ نے بچہ اپنا گود میں اٹھا لیا، کیا شو کرنے کے لیے؟ یہ چھوٹا سا ہے ابھی بالکل. کوئی آپ سے پوچھے یہ تو بڑا لگ رہا ہے، نہیں یہ لگتا ہے بڑا، یہ ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا نہیں ہے. ایئرپورٹ پر گئے ٹکٹ لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے تو 10% آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو فل ٹکٹ لینی ہوگی. اب بچے کو وہاں جا کے کون برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرتا ہے؟ کون جو ہے ٹریول ایجنسی والا کہتا ہے لائیں اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ؟ بچہ ہے 1.5 سال کا، وہاں لکھوا دیا 10 مہینے کا ہے. لوگ پوچھے ہیں یہ تو اتنا بڑا لگ رہا ہے. نہیں لگ رہا ہے نہیں. کہ یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے؟ ہم بھی ایسے بہت سی جگہوں پر ڈنڈی مارتے ہیں. جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ اسکول کے ایڈمیشن کے لیے بنوانا ہمارا عام عمل ہے. کیا یہ سورہ مطففین کے اندر نہیں آ جائے گا؟ اللہ نے کہا تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ اتنی پیٹی چیزوں پر تھوڑی پکڑے گا. ویل جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم دن میں کئی کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ نے کہا ڈنڈی مارنے والوں کے لیے وہ ویل ہے، وہ وادی ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم خوب اما پارا پڑھتے ہیں، اور یہ اما پارا 30واں پارا وہ پارا ہے جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوتا ہے، اور ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد ڈنڈی مارنے کا کام شروع کر دیتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں اور حقوق و فرائض میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اپنے آپ کو سدھار لو. جن کا حال یہ ہے، جن لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جو آخرت کے حساب کتاب سے غفلت برتے گا، یاد رکھیں وہی ناپ تول میں کمی کرے گا، چاہے چند پیسوں کے لیے کرے، چاہے حقوق میں کرے، بے ایمانی کی وجہ سے کرے. ہمیں یہ اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں.
ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا گناہوں کے زنگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے، ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے، ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل غلاف میں کورڈ ہو جاتا ہے۔ کیا ایسے دل کے لیے کوئی معافی ہے؟ ایسے دل کے لیے بھی معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک بھر جائے معاملہ، مثال کے طور پر آپ اس کو اگر فزیکلی امیجن کریں کہ آپ ایک گناہ کرتی ہیں، ایک کوئی بلاک آ جاتا ہے، پھر ایک گناہ کرتی ہیں، ایک بلاک اور آ جاتا ہے، پھر گناہ کرتی ہیں، ایک بلاک اور آ جاتا ہے، اور انسان اپنی زندگیوں میں اتنے گناہ کرتا ہے کہ بلاک کے اوپر بلاک، بلاک کے اوپر بلاک سٹیک ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اس کے گناہ تک جگہ نہیں رہتی۔ لیکن پھر وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، کمپنسیشن کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ اپنی شان غفاری کے ساتھ اس کو ملتا ہے۔ اگر اب تک غلطیاں ہوئی ہیں تو پریشان نہ ہو، اگر اب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو نا امید نہ ہو، اگر اب تک اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا تو لتھارجک نہ ہو، ارادہ کریں، آپ پلٹ کر تو دیکھیں، اللہ کے راستے کی طرف آ کر تو دیکھیں، اللہ محبت کی انتہا نہ کر دے تو کہیے گا، اللہ کی طرف تو آئیں۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ کتنا سائیکولوجیکل ہرٹ ہے یہ کہ اس دن وہ اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، بہت بڑا ٹارچر ہے۔ کبھی ان بچوں سے پوچھیں کہ جن بچوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن کہاں ہیں نہیں معلوم، کیسے ان کی آنکھیں اپنے ماں باپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم رکھے جائیں گے، اس کا اثر کس کو ہوگا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے انڈیفرنٹ ہے وہ کہے گا اچھا سو واٹ، پھر کیا ہو گیا، جب دنیا میں نہیں دیکھا تو آخرت میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کا انداز تو یہ ہوگا، دل اس کا تڑپے گا، تکلیف اس کو ہوگی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور عمل میں دوڑے گا۔ لیکن جس نے اللہ سے ملنے کی، ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو نہ ملنا چاہے پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار رفیع علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ ابرار خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اسکالرز نے کہا ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کا حق دینے والے ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ابرار کا لفظ آتا ہے ماں باپ کے لیے حسن سلوک کرنے کو۔ برم بوالدی ہم نے پڑھا ہے یحییٰ علیہ السلام کے ضمن میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ابرار کی کیٹیگری میں تھے، حسن سلوک کرنے والے۔ بٹرنگ کرنی ہے تو ماں باپ کی کیجیے، معاف کرنا ہے تو ماں باپ کو کیجیے۔ فرینڈز کو تو بڑا معاف کر دیتے ہیں، فرینڈز کی غلطیوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں، فرینڈز کے بڑے بڑے کمنٹس کو پی بھی جاتے ہیں، ماں باپ کوئی حکم دے دیں کرنے کو تو ناک منہ چڑھاتے ہیں، آنکھیں رول کرتے ہیں، کندھے اچکاتے ہیں، اف کہہ دیتے ہیں، باڈی لینگویج سے شو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ماں باپ کے ساتھ سافٹ ہوگا، جو ماں باپ کے ساتھ برم کی کیٹیگری میں آئے گا، اللہ اس کو بلند پایا دفتروں کے اندر اس کی روح کو رکھے گا۔ دو ہی مقامات ہیں جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں، یا علیین یا سجین۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں، بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ اور تمہیں کیا خبر، کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون،
جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. کیوں ہم نیکی نہ کریں اور کیوں ہم نیکی کر کے شرمندہ ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انعام اتنا اچھا رکھ دیا ہے، موٹیویشن اتنی زیادہ رکھ دی ہے. آپ ارادہ تو بلند کریں، آپ لیسو تو اونچا پھینکیں، آپ اینکر تو اپنا بلند ڈالیں. اللہ انشاءاللہ آپ کو موقع دے گا. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. آج جو قرآن سے جتنا دور وہ اتنا ماڈرن، آج جو قرآن کا جتنا مذاق اڑائے وہ اتنا ارسٹوکریٹ، آج جو جتنا قرآن کے ساتھ جو ہے نگلیکٹ کرنے کا معاملہ رکھے وہ اتنا انٹلیکچوئل، سو کولڈ انٹلیکچوئل، اور جو دین پر عمل کرنے کی بات کرے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ نے وہاں ان کی تصویر کھینچ دی کہ وہاں کس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں اور جس اسٹریٹا کے اوپر آپ اور میں رہتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو دین کی طرف آ جاتا ہے، کسی نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو اس کو کیسے مذاق بنایا جاتا ہے. اللہ، بالکل ان کو دیکھا تھا مائی لگ رہی تھی، اللہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی. ان کو دیکھا تھا فلاں صاحب کو اتنی بڑی ملٹی نیشنل میں کام کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی، لو بتاؤ 25 سال کے اور بڑے لگ رہے تھے. اس طرح سے ڈی گریڈ کرنا. اور کسی کو بہت بڑی گالی دینی ہو ہمارے معاشرے میں تو کیا کہتے ہیں؟ ملا جی. اس بیچارے کو ملا کہہ کے تو اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم کر کے رکھ دی. اور کبھی مردوں سے پوچھیں ان کو کتنا برا لگتا ہے جب ان کو ملا کہا جاتا ہے. اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ کوئی ریسپیکٹ میں نہیں کہہ رہے ہوتے امام صاحب بڑے اچھا، آپ تو اچھے ہو گئے، مولوی صاحب، یہ کوئی اچھے انداز میں کہا جاتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے مولوی صاحب آ گئے. اور مولوی صاحب اور غلطیاں کرنا یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مترادف ہے. یہ انداز، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ہے مذاق اڑانا. ہم بھی دیکھ لیں اپنے آس پاس کتنے مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. اگر آپ کے رشتے داروں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے گھر والوں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے دوستوں میں، آپ کے سوشل سرکل میں ایسے لوگ شامل ہیں، آپ ان تک دین پہنچانے کی کوشش ضرور کریں. آپ کے اندر ہمدردی ضرور ہونی چاہیے ان کے لیے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے آنکھوں کے اشارے؟ اس کو دیکھا جن کو میں نظر آ رہی ہوں، آنکھوں کے اشارے کر دیے، انداز بتا دیا. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے کہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمل نہیں کرے تو جینیس ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا تھا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں کیسے رہتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹینڈنسی انسان کے گناہ کرنے کی گھر والوں میں ہوتی ہے. اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ گھر والوں میں ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، مل کر غیبت کرتے ہیں، مل کر جھوٹ بولتے ہیں، مل کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی شادی، کسی پارٹی میں سے کسی کے گھر سے ہو کر آئے، گھنٹوں بیٹھ کر ڈسکشن ہوتی ہے، یا ان کے گھروں کی، یا ان کے کپڑوں کی، یا ان کے حال حلیوں کی، یا ان کے کردار کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ دین والوں کا ڈیفنس کر رہا ہے. اللہ نے کہا وہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. کب؟ قیامت آ گئی، معاملے سیٹلڈ ہو گئے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دنیا میں جن پر ہنسا جاتا تھا، دنیا میں جن کو ننجا ٹرٹل کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو برقع ایونجر کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا، آج یہ لوگ ہنس رہے ہوں گے کفار کے اوپر. مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. تو بتا دیا گیا کہ کافر کا انجام تو یہ ہونے والا ہے. پھر بھی نہیں بدلو گے، اب بھی نہیں پلٹو گے، اب بھی اپنا انداز درست نہیں کرو گے. سورۃ الانشقاق مکی سورت ہے. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. جب آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے. انسانوں کو سمجھا دیا کہ جس زمین پر تم بستے ہو یاد رکھو وہ رب کی فرما بردار ہے. تو تم اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ زمین اپنے تمام خزانے، تمام انسان قیامت میں باہر پھینک دے گی. یہ زمین تمہاری سپورٹیو نہیں ہے،
تمہیں سپورٹ کرنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بار بار یہ بات بتا دی. اور آپ دیکھیں پچھلی کئی صورتوں کے اندر آسمان کے پھٹنے کا ذکر آ رہا ہے. آسمان کا پھٹنا، کیا دھماکہ ہوگا، کیا میٹورائٹس آ کر گریں گے، کیا زمین پر آگ لگے گی. ایک میٹورائٹ زمین پر گرا تھا 1808 کے اندر، تو اس کے ارد گرد کے 25 کلومیٹر کے علاقے پر آگ لگ گئی تھی. اور جب اللہ آسمان کی پروٹیکشن ہی ہٹا دے گا تو کیا حال ہوگا اس زمین کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو پتا چل جائے کہ قبروں کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو تم لوگ دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو. ہم نے کل واقعہ سنا تھا سعد بن معاذ کا. جب سعد بن معاذ کو قبر جو ہے وہ دبا سکتی ہے، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں کون آپ اور میں؟ عمل کیا ہے آپ کا اور میرا؟ کریونگ کیا ہے آپ کی اور میری جنت کے لیے؟ کہاں صحابہ اور کہاں ہم؟ اور ان کے اوپر بھی یہ سخت وقت آیا. ہم میں سے ہر ایک کو قبر دبائے گی، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وقت آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قبر کے دبانے کے کتنی دیر میں آپ کو اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا. کیا پتا کوئی نیکی سامنے آ جائے اگر نیکیوں پہ زندگی گزاری تھی. ورنہ کافر کے لیے کیا آتا ہے، قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیوں کے اندر پسلیاں مل جائیں گی، سکویز کر دیا جائے گا اس کو قبر کے اندر. اللہ نے کہہ دیا حق یہی ہے کہ اپنے رب کی وہ تعمیل کرے، کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. زندگی تو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. بدھا نے کہا تھا نا، زندگی دکھا ہے، حقیقت ہے. انسان زندگی میں بظاہر اپنی کتنی بھی خواہشات پوری کرتا رہے، انسان کو اصل سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. وہ اصل سیٹسفیکشن اس کو ملے گی صرف اور صرف قرآن کے ساتھ جڑ کر. وہ برکت نظر آئے گی اس کو شریعت کو نافذ کر کر، اور وہ اصل سکون ملے گا اس کو رب کے ہاں پہنچ کر. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے، حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے کیا اس سے آسان حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نامہ اعمال دیے جانا ایک الگ عمل ہے. یعنی ضروری نہیں ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اس سے پوچھ گچھ نہ ہو. کیا پتا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کے بعد فرشتوں سے کہے کھولو اس کا اعمال نامہ، نکالو پیج نمبر 569، دیکھو اس کے اوپر کیا گناہ ہے. انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے. انسان کو ڈر لگ رہا ہوگا. کہاں گئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ نیو پلیکس گئے تھے شام 6:05 پر. کیا کیا تھا؟ جس سے پوچھ لیا اب اس کی پکڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے انگلی رکھ کر پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اب اس کی شامت ہے. اس لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے دعا کیا کرو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لے. اللہ آسان حساب لے گا. اور یاد رکھیں انسان اس دنیا کے اندر، ہر انسان اس دنیا کے اندر محنت میں جتا ہوا ہے. چاہے کوئی دین کما رہا ہے، چاہے کوئی دنیا کما رہا ہے، چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے، چاہے کوئی نوکری کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے. آج کل کے بچے پڑھائیاں کرتے ہیں تو کم محنت کرتے ہیں. چاہے کسی پروفیشنل ڈگری کو لینے کے لیے بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو کیا کم محنت کرتے ہیں؟ آپ کسی اولمپک کے پلیئر کو دیکھ لیں، بظاہر کھیل تماشا کر رہا ہے، کتنی ٹف لائف ہوتی ہے. کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، کتنا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں. تو میں اور آپ اپنی اپنی ڈائریکشن دیکھ لیں کہ آپ اور میں کس ڈائریکشن میں عمل کر رہے ہیں. آپ کی اور محنتیں، میری محنتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں. اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. بتا دیا گیا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اس سے انگلی رکھ کے پوچھا نہیں گیا بلکہ کہا گیا اچھا چلو گو آن، تم گریجویٹ کر گئے جاؤ. اور پھر وہ ان لوگوں کی طرف جائے گا جو آلریڈی گریجویٹ کر چکے ہوں گے اور ان کو بتائے گا کہ دیکھو دیکھو تم بھی میری کتاب پڑھو. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. دنیا کے چکر میں وقت اس کا جو تھا لگا رہتا تھا، دنیا کے چکر میں مصروف رہتا تھا، اور اسی میں اس کو موت آ گئی. یاد رکھیں وہ گھر والے اچھے نہیں ہیں جن کی دنیا بناتے بناتے ہم اپنی آخرت بگاڑ لیں. تو سچ بولیں اور سچ بولنا سکھائیں. اپنی اولاد کی محبت میں گناہوں میں نہ انوالو ہوں، نہ اولاد کو گناہوں میں انوالو کریں. اولاد بڑا فتنہ ہے. انسان اولاد کی محبت میں خود بھی کمپرومائز کرتا ہے اور اولاد کو بھی کمپرومائز کراتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی اولاد میرے اور آپ کے لیے آزمائش بنا کر دنیا میں دے چکا ہے. تو یاد رکھیں ان بچوں کو آپ نے اور میں نے صرف اور صرف اس لیے نہیں پالنا کہ ہم ان سے بہت خوش رہیں، پلیجر حاصل کریں. ان کو جنت کمانے کا ذریعہ بنانا ہے. اور یہ مت کہا کریں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے بری نہیں بن سکتی. جو ماں اپنی اولاد کو دین پر چلانا چاہے گی
وہ کسی نہ کسی فارم میں اپنی اولاد کے سامنے بری تو بنے گی، حقیقت ہے، اس لیے کہ بہت چیلنجز ہیں اولاد کے لیے. لیکن کل ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. فما لہم لا یؤمنون، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے. اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، ان کے دل نہیں جھکتے. آیت سجدہ ہے، اب گھر جا کر آیت سجدہ اپنی جو ہے وہ کر لیجئے گا. اور یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. لمیٹڈ ٹائم میں ان لمیٹڈ اجر کما لیا، لمیٹڈ دنیا میں صبر کیا، ان لمیٹڈ جنت کما لی. لمیٹڈ ٹائم میں اللہ کی فرما برداری کی، انفائنائٹ ٹائم کے اندر اللہ کی رضا ان کو مل گئی. اللہ نے بتا دیا. سورت بروج، بروج کا مطلب ہوتا ہے برج کی جمع ہے، برج ہوتا ہے قلعہ، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والے کی، کہ مارے گئے گڑھے والے. یہاں پر قصہ جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ گڑھے والے، خندق والے کون تھے. تاریخ کے مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے. تاریخ میں ایسے دور گزرے، ایسے ادوار گزرے جس میں کفار نے، جابر حکمرانوں نے ایمان لانے والوں کو اذیتیں دیں. نہ صرف جسمانی اذیتیں، زبانی اذیتیں بھی. اور جسمانی اذیتیں کیسی دیں جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے انہوں نے، اس کے اندر فیول ڈالا، لکڑی ڈالی، لٹ سے پٹرول ڈالا، کوئی بھی چیز جس سے آگ بھڑک اٹھے، اور اس کے اندر ان کے اندر ایمان والوں کو زندہ جلا دیا گیا. ایسی ایسی آزمائشیں ایمان لانے والوں پر آئی ہیں. لوہے کی کنگھیوں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا، ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے، کوئلے تپتے ہوئے ان کے اوپر ڈالے گئے. مسلمانوں کے اوپر، ایمان لانے والوں کے اوپر یہ آزمائشیں گزری ہیں. اللہ نے کہا جنہوں نے یہ آزمائشیں مسلمانوں پر ڈالی، جنہوں نے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا، ان کا انجام کیا ہے؟ مارے گئے گڑھے والے. اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے تھے اور ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے ایمان لانے والوں پر ٹارچر کرنے کے بعد. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کس وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے. جگہ جگہ جنت کے حصول کے لیے آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں، ایمان پلس عمل صالح. پری ریکوزٹ ہے علم حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا. بس ایمان کیسے بڑھے گا؟ علم حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ کی ایکنالجمنٹ، اللہ کی معرفت آنے سے ایمان بڑھتا ہے. جس طرح آپ کسی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں تو آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے، اسی طرح عمل صالح کرنے کی اجازت، توفیق اس کو ملتی ہے جو علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو علم حاصل کریں اور ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے کہا گیا ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. اور عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے. سیلف کریٹڈ نیکی کے معیار آپ کو اور مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز بنا لی فہو ردن، وہ رد کی ہوئی ہے، وہ ریجیکٹ کی ہوئی ہے، وہ نئی چیز جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. تو عمل صالح کامیابی کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیل آف اپروول کے ساتھ. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے. فعال لما یرید، جو کچھ کرنا چاہے کر ڈالتا ہے.
کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن بلند پایا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں نقش ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی قرآن کی اوریجنل کاپی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہم مسلمان، ہمارے ہاتھوں میں بھی قرآن ہے، اس قرآن کا فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ کی اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم اس کو اٹھانے والے ہیں۔ ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی، جعلناکم امتن وسطا، تم کو بنایا ہے ہم نے امت وسط، آپ اور میں اس قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ قرآن میری شناخت ہونی چاہیے، میرا عمل قرآن ہونا چاہیے، میرا گفتار کلام ہونا قرآن ہونا چاہیے، میرا کلام قرآن ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج 1.6 تقریباً مسلمان ہیں، بلین 1.6 بلین مسلمانوں کے ہونے کے باوجود قرآن آج تنہا ہے، قرآن آج اکیلا ہے، قرآن کو اٹھانے والے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ قرآن کو جلا رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ قرآن کو فلش کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ برہنہ عورتوں کے اوپر قرآن کی آیات کو لکھ دیتا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں سو رہے ہیں مسلمان؟ کن چیزوں میں مصروف ہے مسلمان؟ کہاں ہے آپ کا اور میرا عمل؟ ہزاروں لاکھوں لوگ کورسز کر کر کے نکل رہے ہیں، عمل میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیا چیز آپ کو اور مجھے کاہل اور سست بنا رہی ہے؟ اتنا پڑھنے کے بعد بھی پورا مہینہ اللہ کی رحمت سے ہم سب نے قرآن سنا، پھر بھی اگر آپ اور میں اپنی زندگیوں میں اپنے لائف سٹائل میں ویسے ہی داخل ہو جائیں جیسے قرآن میں داخل ہوئے تھے، جیسے رمضان میں داخل ہوئے تھے، تو بتائیں کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا یہ قرآن آپ کی اور میرے حق میں گواہی دے گا یا آپ کی اور میرے خلاف گواہی دے گا؟ اللہ کے رسول تو کہہ چکے ہیں، یا یہ تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے اگینسٹ بولے گا۔ یاد رکھیں اس کی فریاد آپ کی اور میرے خلاف ہوگی۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ کسی مولوی کے مسجد کے مولوی کی، کسی امام کی، کسی اسکالر کی، کسی مفتی کی، کسی درس دینے والی کی ذمہ داری نہ سمجھیں، میری ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ لیں اسلام کی کشتی کو سہارا دینا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے قرآن کی کشتی کو نہ تھاما تو یہ الٹ جائے گی۔ ہم میں سے ایک ایک فرد اپنے کندھوں پر اس رسپانسبلٹی کو محسوس کرے گا تو شاید ہم کچھ % عمل آگے کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کا حفاظت کرنے والا بنائے۔ سورۃ طارق مکی سورت ہے۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یعنی جو انسان ہیں ان کی نیتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی فرشتوں کے ہاتھوں۔ جو ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ آپ کی اور میرے ظاہری اعمال ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، جس روز فرشتوں کے پاس جو نامہ اعمال ہوگا، اس نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیتوں کو میچ کر لے گا۔ نیت پڑھنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کی میچنگ کی جائے گی۔ صرف اللہ جانتا ہے سینوں میں جو نیت موجود ہے اس کو جانچ لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیسے کسی کے سامان کا کسٹم ہوتا ہے، کسی کے سامان کا کسٹم ہو چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اس کو کسٹم والے کہیں آپ ذرا ادھر آ جائیں آپ کا سامان چیک کریں گے، کیسا اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ چاہے ہماری نیتیں کیسی بھی تھیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے بعض نیکیاں شاید دکھاوے کے لیے کی ہوں، بعض نیکیاں شاید لوگوں سے واہ واہ کرنے کے لیے کی ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہماری نیت پھسل گئی، ہمارا پاؤں پھسل گیا۔ اللہ اس دن میچ کرے گا نیکیوں کو، اور اصل حقیقت اعمال کی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے جو جتنا نیکی کرے اس کے اندر اتنا خوف آئے، اللہ مجھ سے قبول کر لے۔ یقین اپنی جگہ ہونا چاہیے لیکن خوف اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ بین الخوف والرجا، مومن خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے، امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جو جتنا اس راستے پر چلے، جو جتنا صراط مستقیم پر چلے، اس کے اندر اتنی عاجزی آنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے۔
اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ یعنی اس کتاب کو کوالٹی ٹائم دو، ہنسی مذاق نہ بنا لینا۔ یہ انجام کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ قسمتوں کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پاس ٹائم میں استعمال نہ کرنا اس کتاب کو، اس کو گیو اٹ یور بیسٹ، بہترین صلاحیتیں اپنی اس کو دینا۔ اللہ نے کہا میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کفار میں شامل نہ فرمائے۔ سورۃ العلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، کہیے سبحان ربی العلی۔ چونکہ حکم ہے تو آپ اور میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کر لیں۔ وہ جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، وہ جس نے تقدیر بنائی اور پھر دکھا دی اور پھر راہ دکھائی۔ اللہ نے تقدیر بنائی ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور کیا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ فالذی قدر فہدی، اللہ نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کی آنکھیں بنائیں، آپ دیکھیں لینس کی طرح تو نہیں بنا دی کہ شیشے کی طرح جو ہیں بس وہ گول گول سے لگے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے کیسا خوبصورت پیوپل بنایا اور اس کو جو ہے وہ آنکھ کی سفیدی کے اندر رکھ دیا تاکہ اور پرومیننٹ ہو جائے۔ اللہ نے کان کیسے بنائے، نوبز نہیں بنا دیے ریڈیو کے کہ گھما کر والیوم اونچا، گھما کر والیوم کم۔ اللہ چاہتا تو آپ کو اور مجھے کیسا کیسا جسم دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے بہترین کان دیے۔ اپنے برابر بیٹھی ہوئی کسی کے آپ کان دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنا خوبصورت کان اللہ نے بنایا ہے، کیسے ریجز ہیں۔ اب اس وقت مت دیکھنا شروع کر دیجیے گا، کبھی دیکھیے گا اللہ نے کیسا خوبصورت کان بنایا۔ آنکھ انسان کی ہم بڑا جو ہے ایڈمائر کرتے ہیں، فلاں کیمرہ اتنے میگا پکسل کا، فلاں کیمرہ اتنے میگا پکسل کا۔ انسان کی آنکھ تقریباً 569 میگا پکسل کی ہے۔ ابھی تک تو دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا۔ کیا پرفیکٹ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنا دی ہے۔ تو لکس کا آبسیشن نہ ہو، کامیابی کا معیار اللہ کے سامنے لانا چاہیے۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ نے تقدیر بنائی ہے اور اس نے راہ دکھائی ہے۔ اس نے جو تمہیں انسان بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کو اچیو کرنا۔ جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کام کبھی کبھی آسان نہیں ہوتے، نیکی کرنا کبھی کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن پریکٹس میک پرفیکٹ۔ انسان کوشش کرتا رہے تو انسان جو ہے اچیو کر جاتا ہے، ہمت کر جاتا ہے، انسان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، انسان کی ول پاور اس سے کام کروا جاتی ہے۔ بس انیشیل سٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے قدم لڑکھڑاتے ہیں، کانپتے ہیں، اس کے بعد انسان کو پھر نیکی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن والا جو ہوتا ہے وہ قرآن سے گائیڈنس لے کر آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا تم نصیحت حاصل کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو انتہائی بدبخت اور آگ میں جائے گا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ جو ڈرتا نہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ جو آج اللہ کے خوف کے ساتھ عمل پر دوڑ پڑے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اپنا ویلیو سٹرکچر چیک نہیں کرتے۔ تم دنیا کی زندگی میں کھوئے رہتے ہو، دنیا پانے کے لیے ہی محنت کرتے ہو، دنیا کے لیے ہی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں کہی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ قیامت کا نام ہے، غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوگا۔ ہم خود سے پوچھ لیں کہ کیا مجھے اور آپ کو یہ خبر پہنچ چکی ہے؟ اللہ نے کہا کیا یہ خبر پہنچ چکی؟ آپ کو اور مجھے مل گئی خبر؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ،
لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. آپ کہیں جی ہاں اللہ پہنچ گئی. اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل نہ فرمائے کہ جو عمل بھی کریں اور قیامت کے دن کچھ نہ پا سکیں. جو بظاہر بہت عمل کریں لیکن قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال جو ہیں اس کی سلیٹ صاف کر دی جائے. شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے. تو کوشش کریں، ابھی بھی رمضان کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے نجات لانے میں کامیاب ہو سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے وہ بدبخت ہے، وہ بدقسمت ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس رمضان سے ایسے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے معاف نہ کرے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو درگزر کر دے. اللہ ہمیں اس رمضان سے تقوی کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. فی جنات عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے. کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، یعنی کوئی بیکار کمنٹس وہ نہیں سنیں گے. کوئی ایسا کمنٹ نہیں سنیں گے جس سے ان کو اداسی ہو جائے، جس سے وہ ڈپریس ہو جائیں. اس میں چفچمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. جو جنت کی تمنا نہ کرے پھر اللہ اس کو جنت کیوں دے؟ اللہ نے تو کھول کھول کر بتا دیا. دیکھو یہ آپ مختلف ٹریول ایجنسیز کی طرف سے دیکھتی ہیں، وہ ویکیشن ٹرپس جو ہیں وہ آپ کو آفر کرتے ہیں. 1 2 3 4 ہر طرح سے بتاتے ہیں. دیکھیں یہاں یہ اکوموڈیشن ہے، یہاں اس میں یہ فیسلٹی مل رہی ہے، یہاں پر آپ کو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گائیڈنس بھی ملے گی. آپ پھر اپنی مرضی سے پسند کر لیتے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے جنت کی پوری اس سفر کی کہانی سنا رہا ہے کہ آگے یہ کہانی تمہارے لیے تیار ہے، یہ ویکیشن ٹائم تمہارے لیے تیار ہے. اب جو آنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ اس کو جنت کیوں دے؟ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے بچھا دی؟ اللہ نے کتنے دنیا کے علوم جو ہیں وہ دنیا میں اتار دیے ہیں. ان کو حاصل کرو اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤ. چند علوم کے علاوہ ہم بات کر چکے ہیں، اللہ نے تمام علوم کی اجازت دی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے علوم کو، ان سارے سبجیکٹس کو، ان ساری نالجز کو اللہ کے دین کے مطابق اسلامائز کر دیا جائے. فذکر، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جائیے. انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. البتہ جو شخص منہ موڑے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اور انکار کرے گا اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ ہی ان کا حساب لے گا، ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. سورۃ الفجر مکی سورت ہے. فجر کا مطلب ہوتا ہے پو پھوٹنے کا وقت، ارلی ڈان جو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ جو قسمیں کھائی ہیں اس میں 10 راتوں سے میجورٹی اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی بات ہے. بعض اسکالرز کے نزدیک ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ یہ شب قدر کی بات ہے، یہ جو آخری رمضان کا عشرہ ہوتا ہے اس کی بات ہے. لیکن میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کی طرف قسم کھائی گئی ہے. ذی الحج کے پہلے 10 دن جو انشاءاللہ ابھی آئیں گے، آپ ان کو ضرور اویل کیجیے گا. ان کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ذی الحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ جو ہے تاکید ملتی ہے. خوب صدقہ کریں، خوب نوافل پڑھیں، خوب نیکیاں کریں. ان 10 دنوں کے اندر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہیں دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور جفت اور طاق کی یعنی ایون اور آڈ نمبر کی قسم کھائی گئی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہے. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تروا کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے قوموں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد پھیلایا تھا. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے لوگ تھے، سپر پاور تھے، ورلڈ لیڈر تھے اپنے اپنے دور کے.
لیکن کیا ہوا؟ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ جب پیسے والے نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو نیکیاں سج جاتی ہیں۔ جب ورلڈ پاور بن کر لوگ اللہ کا نافرمان بنتے ہیں، میجورٹی ان کے پیچھے چلتی ہے۔ عام طور پر آپ یہی دیکھتی ہیں کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ نیکی کون کر رہا ہے یا گناہ کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کیا ہو رہا ہے۔ پرسنالٹی پر لاک آن ہو جاتا ہے، شخصیت پر لاک آن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیڈرز کیونکہ بگڑے تھے تو ان کے پیچھے عوام کی اکثریت بگڑ گئی، بغیر یہ سوچے سمجھے یہ دیکھتے کہ لیڈر تو گناہوں میں انوالو ہیں، اور عوام جو ہے، جو کل انعام ہوتی ہے، مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، کیٹلز کی طرح ہوتی ہے، وہ نہ فالو کرتی اپنے لیڈرز کو گناہوں کے لیے۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب پیسے والے گناہ کرتے ہیں تو کم پیسے والے ان کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا تو انسان کی آزمائش ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، یعنی یتیم کی اور مسکین کی تم ایموشنل سیٹسفیکشن کا کام نہیں کرتے، یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، ان کو وقت نہیں دیتے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ انسان جو ہے اپنے معاشرے کے ڈاؤن ٹروڈن طبقوں کا خیال رکھے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ قوانین غائب ہو چکے ہیں، لوگوں کو میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں احکامات کا علم نہیں ہے۔ جس کے گھر میں انتقال ہو اور اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار مال چھوڑ گئے ہوں، اس وراثت کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مفتی کے پاس جا کر سارے لیگل ہیئرز کا بتا کر وہاں سے فتویٰ لے لیں کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کے حصے میں کیا اماؤنٹ آئے گی۔ ہم مسلمانوں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا۔ ہم کہتے ہیں شادی ہو گئی بیٹیوں کی تو ان کو وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں والد جو ہیں وہ ہبہ کر گئے تھے، یہ تو شاید میرا ہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جاننے کی، پہچاننے کی، ان پر عمل کرنے کی ہیں۔ اللہ نے صرف یہ قرآن جو ہے ورسز ٹو ریڈ نہیں بنا کر دیا، ورسز ٹو ڈو بنا کر دیا ہے، عمل کرنے کا ہے۔ اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہو۔ آج مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو مہر نہیں ملتا، میراث کے اندر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور آپ دیکھ لیں اسی لیے دنیا کے اندر سکون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سارے کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں مالوں سے محبت بہت ہے، دنیا کے گرویدہ ہو کر رہ گئے ہو۔ BMW تم نے خرید لی مگر تمہارا دل ڈرتا ہے کہ تم اس کو سڑک پر لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت بہت ہے، کہیں کوئی چھین نہ لے، کہیں سنیچنگ نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ مال کی محبت ہوگی تو انسان بڑی بڑی نعمتیں جمع تو کر لیتا ہے، ڈرتا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سوزوکی رکھنے والا فراٹے بھرتا ہوا پورے شہر میں یہاں سے وہاں گھومتا پھرتا ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، نہ کوئی چوری کرے گا تو کہے گا بھائی واپس لے لو، غلطی ہو گئی، اس کو تو اپنے پاس ہی رکھ لو۔ تو یہ مستقل انسان کے اندر مال کی محبت ہے۔ بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ گھر کا انٹیریئر وائٹ بنا لیا، وائٹ صوفے، وائٹ دیواریں، وائٹ کشن سب رکھ لیے۔ اب آ گئے نند کے بچے، وہ بھی 4، وہ بھی لڑکے، وہ بھی شرارتی۔ اب اس کے بعد دل ہول رہا ہے یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، اور بچوں یہ نہ کرو، بچوں یہ نہ کرو۔ کیا ہوا؟ مال کی محبت نے آپس کی محبتیں بھی ختم کر کے رکھ دیں۔ اتنا انسان مال کی محبت میں انوالو نہ ہو۔ کرسٹل کی کراکری خرید لی لیکن اب دل پریشان ہے، جہاں کچن سے چھناکے کی آواز آتی ہے وہیں سے چیختے ہیں کیا ہو گیا، کیا توڑ دیا۔ یہ مال کی محبت ہے۔ زندگی کو آسان بنائیں، لوگوں سے محبت کریں، ان اشیاء سے محبت نہ کریں۔ اپنے کپڑوں سے، اپنے وارڈروب سے، اپنی جیولری سے، اپنے فرنیچر سے، اپنی دیواروں سے محبت نہ کریں۔ انسان ہے محبت کے قابل چیز۔ اللہ نے کہا مال کی محبت میں انسان بری طرح گرفتار ہے۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور اس کے اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یوں سمجھ لیں، ایسے سمجھیں کہ آپ کو اور مجھے یہ وقت نظر آیا، ہم نے تصویر یہاں پر قرآن کے اندر دیکھ لی، یوں سمجھے لفظی تصویر آپ کی اور میرے سامنے آ گئی، اور اب ایک دفعہ دوبارہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اللہ نے جیسے مجھے ایک مہلت دی ہے، میں واپس دنیا میں آ گئی، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی،
ابھی صف در صف فرشتے نہیں آئے. آپ اس وقت تو کیسے استعمال کرنا چاہیں گی؟ کتنی آپ کے اندر دین کی کریونگ آئے گی؟ کیسے آپ اللہ کا حق دینا چاہیں گی؟ آپ مطمئن ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ قرآن کو قرآن کا حق نہ دے دیں. تو بتا دیا گیا دنیا کے بندے نہ بنو، رب کے بندے بنو. عبد دیگر عبدہو دیگر، اسی رب کے بندے بنو، اسی کے عبد بنو، اسی کی بندگی کو زندگی میں لے کر آؤ. اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. آج اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ اس کے مقابلے میں جنہوں نے اسٹیڈ فاسٹ ہو کے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کر لیا، راضی با رضائے رب رہے، جنہوں نے سرنڈر کر دیا. جب اللہ کی پکار آئی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، انہوں نے کہا لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے کہا کیا کہا ایسے نفس کے لیے جو نفس زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا تھا، جو نفس امارہ سے جان چھڑا کر نفس لوامہ کی طرف آیا اور پھر رب کا فرما بردار بن کر یہ نفس مطمئنہ بن گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. سورۃ البلد، بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی فضول خرچی کرتا ہے، فلانٹ کرتا ہے. گفتگو کا موضوع اور کوئی نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. نہ اللہ کی حدود کا سوچا، نہ حلال اور حرام کا سوچا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نمائش کی اصل شکل بتا دی ہے. عرب کے معاشرے کے اندر بھی یہ فیسٹیولز کا بڑا رواج تھا، شو آف کرنے کا بڑا رواج تھا. وہ اپنی بڑائی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، شادی بیاہ پر خرچ کیا کرتے تھے. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم تعلیم پر خرچ نہیں کرتے، ہم صحت پر خرچ نہیں کرتے، ہم اسپتالوں پر خرچ نہیں کرتے، ہم پبلک ٹوائلٹس پر خرچ نہیں کرتے، ہم پریئر ایریاز بنانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، اور ہماری شادیوں کے اوپر خرچے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کیا کیا، جس نے ڈھیروں مال اڑا دیا. اور فضول خرچی سے ہی یاد رکھیں قوموں کے اندر طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے، کلاس ڈفرنس آتا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمایاں نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. رفاع عامہ کے کام، ہیومینیٹیرین کازز کی طرف اشارہ کر دیا گیا. امت پر رحم کرنا، لوگوں پر رحم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا. ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. 3 قسم کے لوگ آپ نے کہا کہ جنتی ہیں. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو اپنے رشتہ داروں کے لیے رقیق القلب ہوں، نرم دل رکھنے والے ہوں، رشتہ داروں کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے ہوں. ان کی بات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی عزت نہیں کی فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان ترغیب دی گئی ہے نیکی کے کام کرنے میں ہیومینیٹیرین کازز کو شامل کرنے کی. پھر اس کے بعد یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی، تواصو بالرحمہ کیا. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. سورۃ الشمس، مکی سورت ہے. شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اللہ وٹنس کے طور پر چیزوں کو لے کر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر عظیم چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی اس کی جینز میں ڈال دیا کہ گناہوں کی طرف وہ ایک دفعہ تو رکے گا جاتے ہوئے، اس کی جینز میں ڈال دیا کہ اس کے اندر سے آواز آئے گی جب وہ نیکی کرے گا کہ ہاں یہ اچھا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بدی اور پرہیزگاری دونوں کو الہام کیا، اس کا مطلب ہے ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے، جس کو آپ جاپنیز میں کہتے ہیں ین اینڈ دی یان، انر کانفلکٹ جس کو سائیکالوجی میں بولا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ انر کانفلکٹ موجود ہے۔ انسان کا نفس جس کو اس نے ایکسٹرنل استعمال سے، کانوں اور آنکھوں کے استعمال سے گناہوں میں انوالو کر کے رکھا، وہ گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کی روح جس کو جس حساب سے اس نے قرآن کا علم دیا وہ اس کو نیکیوں سے روکتی ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ نے سب کو مٹی میں ملا دیا، اللہ نے سب کو ہموار کر دیا، اللہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنا مشکل حکم کیوں دیا ہے، قیامت میں اللہ سے پوچھوں گی۔ اللہ نے مجھ پر مشکل کیوں ڈالی، قیامت میں اللہ سے پوچھوں گی۔ اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دنیا ہمارے عمل کے لیے بنائی ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی مہلت دے رہا ہے۔ فعال لما یرید، وہ تو جو چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ سورۃ اللیل، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی مختلف کوششیں کیسی ہیں؟ جو گناہ کرتا رہتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو نیکی کرتا رہتا ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو نیکی کرے گا گھبرائے نہیں، آج مشکل لگ رہی ہے، کل خود بخود تمہارے لیے نیکی کرنا تمہارا لائف سٹائل بن جائے گا۔ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان راستے کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پری ریکوزٹ کیا ہے، یہ 3 پری ریکوزٹ یہاں بتا دیے گئے کہ جو نیکی کرنا چاہے گا اس کے لیے کام کب آسان ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور برائی کو جھٹلایا، جو قرآن